السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا اصل میں مرزا محمد علی انجینئر عمران خان سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتا ہے، کیوں وہ عمران خان کو اتنا برا کہتا ہے، اور اس کے زبان کے جو الفاظ ہوتا ہے آپ ان کے اوپر دیکھا کریں کہ اس الفاظ میں کتنی نفرت ٹپک رہی ہوتی ہے اس کے الفاظ میں عمران خان کے لیے۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے، سیدھی سی بات ہے، اور یہ فوج کو پتا ہے، اس لیے وہ اندر تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے، ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، حقیقت بات ہے، کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے، کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے، اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے، فوج کی بھی مجبوری دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا، باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا، یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا۔ یہ اصل میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں تو اس لیے میں بہت بڑا عالم ہوں، فلانا مولوی اس کو تو 150 بندے سنتے ہیں، اس کو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، مجھے تو 1 ملین لوگ سنتے ہیں۔ مطلب میں اس لیے عالم بڑا ہوں کیونکہ میرے سبسکرائبر زیادہ ہیں۔ اس کے جو مرید ہیں، جو اسٹوڈنٹ کا نام دیتا ہے ایکچولی اس کے مرید، جو بولے پیر صاحب ہم نے اس کی بات مانی، جو ہمارا بابا بولے گا بابا مرزا انجینئر ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو اس کو یہ تکلیف تھی کہ یار لوگوں کو میرا فالوور ہونا چاہیے، لیکن لوگ تو مرشد عمران کر رہے ہیں، تو اس کو تکلیف ہوئی، اس کو جیلسی فیل ہوئی کہ جس طرح شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا استاد بنایا تھا تو جب آدم علیہ السلام کو زیادہ عزت دی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، شیطان کو جل گیا تھا وہ، صحیح ہے، جیلسی تھی، اس کو ایک جیلسی عمران خان سے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ صوفیہ کرام سے انتہائی شدید نفرت کرتا ہے۔ اس کی ویڈیوز میں دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے بڑوں نے تمہارے صوفیوں کو، بعض جگہ کہتے ہیں تمہارے اولیاء اللہ کو، مطلب اولیاء اللہ کے دوستوں کو، کہتے ہیں تمہارے صوفیوں کو ہمارے منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے انہیں پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ نفرت کتنی اس کی آنکھوں میں بھری ہے، کتنی کرختگی اور نفرت، اور کتنا ایکسٹریمزم والی بات کرتا ہے۔ یہ تھوڑے سارے صوفی ساڑھے منگولا نے نہیں وڈنے کا مطلب قتل کیے ہیں، مطلب مرڈر کیا ہے، ان کی گردنیں اڑائی ہیں۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے تو بڑوں کے طریقے پہ تو یہ بھی چلے گا نا۔ تو اس کا نفرت ہے صوفیہ کرام سے، انتہائی شدید نفرت ہے، آپ اس کے چہرے سے، اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کریں۔ اور خان جو ہے اس کو صوفیہ سے محبت ہے، وہ تو صوفیہ کرام سے پیار کرتا ہے، اور اس نے صوفیہ کرام کو جو پڑھا ہے، اس نے خان نے یہی تعلیمات لی کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرو، انسانیت سے پیار کرو، یہ صوفیہ کرام کا پیغام ہے۔ جب میں کرکٹ ابھی کھیل رہا، میرے آخری دن تھے، تو میں ایک صوفی کو ملا جن کا نام میاں بشیر تھا۔ وہ مجھے اپنی حکمت، اپنے علم، اس کی وجہ سے وہ مجھے دین کی طرف لے آئے۔ میں ایک نام کا مسلمان تھا، جمعے کی نماز والد صاحب اگر کہتے تھے تو چلا جاتا تھا ان کے ساتھ، عید کی نماز پڑھ لیتا تھا، باقی مجھے اسلام پہ کوئی خاص سمجھ نہیں تھی۔ تو جو میاں بشیر تھے، یہ آہستہ آہستہ جو رکاوٹیں تھی میرے ایمان کے راستے میں، انہوں نے آہستہ یہ رکاوٹیں ختم کر دی۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنی شروع کرو، اور تب تک مجھے قرآن شریف کی سمجھ نہیں آتی تھی، پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا۔ تو تبدیلی میرے اندر آنی شروع ہوئی، راستہ میرا زندگی کا بدلا۔ نہ میں کینسر ہاسپٹل بناتا، نہ میں آج پولیٹکس میں ہوتا اگر وہ میرا راستہ نہ بدلتا، کیونکہ زندگی میں 2 راستے ہیں۔ ایک ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے، ایک ہے جب آپ میں ایمان آ جاتا ہے اور آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا جائے، آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے تم کیا کرتے ہو، انسانوں کے لیے کیا کرتے ہو جن کو اللہ نے نہیں دیا۔ تو یہ چینج ہو جاتا ہے راستہ، ایک ہوتا ہے ذات کے لیے، پھر آپ ایک ذمہ دار انسان بن کے اپنا انسان ہونے کا فرض پورا کرنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ جو مرزا انجینئر جو کہ ایک نفسیاتی مریض ہے، اس نے صوفیہ کرام سے منسوب بعض غلط کتابوں میں بعض چھوٹے جملے اٹھا کے صوفیہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کو یہ تکلیف ہے کہ اگر خان حکومت میں آ گیا تو خان تو دوبارہ صوفیزم کو پروموٹ کر دے گا، جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ایک القادر یہ یونیورسٹی بنائی ہے۔ اب اس کو یہ تکلیف ہے کہ میں تو صوفیاء کرام سے لوگوں کو دور کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ صوفیہ کو ماننے والوں کو کاٹنا چاہ رہا ہوں،
کاٹ کے رکھنا چاہ رہا ہوں, مطلب ان کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں, نیست و نابود کرنا چاہ رہا ہوں دنیا سے. اور عمران خان تو صوفیزم سے پیار کرنے والا ہے, اور لوگ اس کو مرشد بھی بولتا ہے. اس کو آگ لگی ہوئی ہے اس لیے کیونکہ اس کا مشن تھا کہ صوفیہ کرام کی عزتوں میں ان کو ڈیگریڈ کرنا, ان کی عزتوں میں فرق لے کر آنا, اور جو صوفیہ کرام کے ماننے والے ہیں نا ان کو اڑا کے رکھ دینا. ٹھیک ہے, یہ اس کا مشن تھا. لیکن اب خان درمیان میں آ گیا, اس لیے خان کو درمیان سے ہٹانا چاہتا ہے. اس کی نفرت کی دو وجہ ہیں, ایک جیلسی اور دوسرے صوفیہ کرام سے محبت عمران خان کی, اور اس کی عداوت اور بغض. یہ دو وجوہات ہیں. باقی اس کے بارے میں انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی آتی رہیں گی ڈفرینٹ طریقے سے, انشاءاللہ ڈفرینٹ لاجک سامنے رکھ کے نا انشاءاللہ اس کا آپریشن کیا جائے گا. آپ کو بتایا جائے گا کہ جس طرح یہ سیاست میں جھوٹ بولتا ہے, مذہب پہ بھی اس سے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہوئے اس نے.